اور آج جو صورتحال بنی ہے، اتنی بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے مسترد ہوئے ہیں، وہ کیسا الیکشن ہونے جا رہا ہے پھر 8 فروری کو؟ ابھی تک تو جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو ریٹرننگ افسر ہیں ان کے جو فیصلے ہیں وہ کیونکہ چیلنج ہوں گے الیکشن ٹریبونلز میں جو ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل ہیں، تو اس لیے ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ وہاں ان کے یہ اکثر فیصلے جو ہیں وہ کالعدم ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو کئی بار الیکشن لڑ چکے ہیں، اب ایسی کیا بات ہو گئی کہ ان سے کیسے نااہل ہو گئے؟ وہ اس سوال کا جواب تو ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ اور ٹھیک ہے، عدالت سے جو انصاف ملے گا سو ملے گا، تو الیکشن کمیشن کو بھی اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں انہوں نے کس بنیاد پر یہ اقدامات کیے ہیں یا یہ فیصلے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کون، یعنی اگر کسی شخص کے بارے میں ایسی کون سی شکایات تھیں کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہو جائیں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، ان کے بھی کاغذات مسترد ہو چکے ہیں۔ ان کا وہ مختلف کیسز ہیں جن میں عدم پیشی کی بنا پر کاغذات مسترد ہوئے ہیں، کہیں جعلی دستخط کی بنا پر ہوئے ہیں۔ نہیں، اب اسے نا، اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ دستخط جعلی ہیں؟ اور یہ جس طرح یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ دستخط اصلی ہیں، اس طرح یہ ثابت کیسے کریں گے کہ جعلی ہیں؟ کیونکہ جب دستخط کیے ہیں ایک شخص نے تو جو چیلنج کر رہا ہے وہ اس کا کچھ ثبوت دے گا نا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مقدمے میں کوئی پیش نہیں ہوا تو اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ اس کا کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائیں؟ وہ تو عدالت کا کام ہے، عدالت جانے وہ جانے، اور اس کے وہ وارنٹ جاری کر سکتی ہے عدالت۔ تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے کہ پاکستان میں ایسا منظر تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اور بجائے اس کے کہ ہم اپنا سفر آگے کی طرف کرتے ہیں، ہم تو پیچھے کی طرف کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ تو ہمیں غلامی کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا اس کا ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو الیکشن ہوں گے ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، اور نہ جیتنے والے جیتیں گے نہ ہارنے والے ہاریں گے، اور آپ ایک نئی کشمکش کی بنیاد رکھ دیں گے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ جو جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، دوسری مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی نوٹس لینا چاہیے اس کا، ان کو بھی یعنی اس پر آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ تھوک کے حساب سے کاغذات مسترد کرتے چلے جائیں۔ یہ تو میں نے دیکھا تھا وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو الیکشن ہوا تھا نا غیر جماعتی بلدیات کا بھی، تو اس وقت وہ جو ریٹرننگ افسر تھے انہوں نے اپنے یعنی جو بھی امیدوار پیش ہوتا تھا میئر کا، مثلا لاہور کا میئر کا انتخاب ہو رہا تھا، سلمان غنی صاحب کو یاد ہوگا، عوام دوست کے نام سے، وہ کہتے تھے نہیں نااہل ہو گیا، پارٹی افیلیشن نااہل ہو گیا۔ تو 11 لوگوں کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہونے کے بعد پھر وہ میئر منتخب ہوئے۔ ہمارے یہاں دوست تھے شجاع الرحمان صاحب۔ تو یہ تاریخ جو ہے اس بھونڈے انداز سے اس کو نہیں دہرانا چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ بس ہو گئے، رسم پوری ہو گئی، فارمیلٹی پوری کر دی، فارمیلٹی پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ دائروں کا سفر جاری ہے، ہمیں تو آگے کی طرف ایسے سفر کرنا دائرات میں تو دائرے میں یہ مقام تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے پہلے اپنی زندگی میں۔ اچھا، دائرے میں بھی یہ مقام پہلی بار آیا ہے۔ شامی صاحب، میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ ایک تو دہشت گردی کے حوالے سے جن تحفظات کا اظہار مولانا صاحب نے کیا ہے، اس کے انتخابات پر اثرات مرتب ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اور دوسرا، پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ ایک پرسیپشن جو کریٹ کیا گیا اس میں کہا گیا کہ نون لیگ آ رہی ہے، اس کا مطلب پی ٹی آئی پھر اپوزیشن میں ہوگی، لیکن جو صورتحال ہے اس میں تو پی ٹی آئی اپوزیشن بھی کرتی دکھائی نہیں دے رہی۔ دیکھیے، دہشت گردی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو فوج کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ حکومت یا الیکشن کمیشن یا انتظامیہ جو بھی مطالبہ کرے گی اس کے مطابق کریں گے، ان کو تعاون کیا جائے گا اور نفری فراہم کی جائے گی۔ تو ہمارے تمام سیکورٹی ادارے ہیں اس کے لیے تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ حالات پہ قابو پایا جائے گا۔ مگر یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیں، اس وقت تو
ایک مسئلہ یہ ہوگا, فرض کیجئے یہ نامینیشن پیپرز جو مسترد ہوئے ہیں یہ مسترد ان کو ایسے ہی رہیں, فرض کریں, تو اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی جو ہے نا اس کے تو ہزاروں لوگوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں, اور اگر جیسے بلے کا نشان جیسے بحال ہو گیا ہے, اگر ایسے ہی رہا تو پھر وہ نشان جو ہے اس کو تو الاٹ کر دیا جائے گا لوگوں کو, اچھا مختلف لوگوں کو. اب اس فرض کیجئے وہ جیت جائیں یا ان کی بڑی تعداد جیت جائے, تو جو وہاں لوگ جا کے بیٹھیں گے اسمبلیوں میں ان کی کوالٹی کیا ہوگی, کیا ہوگی ایگزیکٹلی. بھائی میں ایک چھوٹا سا سوال میں شامی صاحب سے پوچھ جی ضرور. جو مجھے شامی صاحب الیکشن کمیشن کا جانا بنتا تھا پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی اپلیکیشن؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں. اب دیکھیے الیکشن کمیشن نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی, انہوں نے کہا جی 47 شکایات ہمیں موصول ہوئی تھی اور ان کا ازالہ کر دیا گیا ہے, ان کو نپٹا دیا گیا ہے, اور اب کوئی بھی ایسا کاغذات نامزدگی داخل کرانے والا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرے کاغذات داخل نہیں کیے گئے. تمام امیدواروں کے کاغذات داخل کر دیے گئے. تو وہ جو پولیس کی طرف سے شکایات تھیں, انتظامیہ سے شکایات تھیں, جو ایک ہاہاکار مچی ہوئی تھی, مراسلے لکھے انہوں نے, وہ تو الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ ہر شخص جو ہے جو کنٹیسٹ کرنا چاہتا تھا اس کے کاغذات ہم نے داخل کر لیے. ایک اچھی بات ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ اب یہ جو اب مسترد کیے گئے ہیں کاغذات, اب یہ الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے نا ریٹرننگ افسر, وہ الیکشن کمیشن کا اپنا ذاتی عملہ نہیں ہے, یہ انتظامیہ کے ارکان ہیں. عدلیہ نے تو اپنے لوگ دینے سے انکار کر دیا. اس پر بھی پی ٹی آئی نے اعتراض کیا تھا. اچھا, اب اعتراض تو کیا لیکن عدلیہ تو تیاری نہیں تھی نا, کیونکہ پی ٹی آئی جو تھی وہ درگت بنا چکی تھی نا 2013 میں عدلیہ کے لوگوں کی, اور ان پر بھی الزامات لگا چکی تھی, اس لیے انہوں نے توبہ کر لیا ہم نہیں اس کام کریں گے. ٹھیک ہے. تو مگر بہرحال اس سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اگر یہ لوگ عدالتوں سے ان کو ریلیف ملتا ہے تو وہ ریٹرننگ افسر جو ہیں ان کے منہ تو کالے ہوں گے نا, اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ عدالتوں سے ریلیف ملے گا. اچھا, اب ایک بات جو کہی تھی سلمان صاحب نے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جا رہا ہے اپیل کر رہا ہے, نظر ثانی اپیل, نظر ثانی یعنی اس کے جو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا, اس کے خلاف ڈویژن بینچ کے سامنے. اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. دیکھیے سیشن کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے, دو فریق ہوتے ہیں نا مقدمے میں, ایک اب وہ اپیل سیشن کورٹ نہیں کرتا کبھی. اب یہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تو سیشن کورٹ سپریم کورٹ میں پہنچ جائے اور کہ جناب ہمارا فیصلہ کیوں آپ نے کالعدم قرار دے دیا. یہ فریق ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا وہ پیپلز یہ جو پی ٹی آئی کے بعض ارکان ہیں مبینہ ان کی درخواست پر کیا, تو اس میں وہ فریق تھے یا پی ٹی آئی فریق تھی. اب وہ ارکان جو درخواست گزار ہیں وہ اپیل میں جاتے. الیکشن کمیشن تو اس میں پارٹی ہے ہی نہیں, اس نے تو فیصلہ صادر کیا, مگر یہ انوکھی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اپیل کر رہا ہے. تو الیکشن کمیشن کو اپنے آپ کو اس طریقے سے پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں. شامی صاحب آئی پی پی کے ساتھ بھی کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ابھی تک نہیں بن پا رہا, ایم کیو ایم بھی تھوڑا بھاؤ دکھا رہی ہے, اور جو اندرونی معاملات ہیں ٹکٹوں کو لے کر کیا چل رہا ہے نون لیگ میں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کراچی سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا, تو ان کے مقابلے میں مصطفیٰ کمال کھڑے ہو گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں الیکشن لڑ لیں گے پھر بھی تعلقات پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ جو ٹکٹ ہے نا ان کا فیصلہ اس حلقے کے لوگ کرتے ہیں, جو پارٹی کے ارکان ہوتے ہیں نا اس حلقے کے, وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس شخص کو ٹکٹ دینا چاہیے. اور یہاں ایک الٹی گنگا بہہ رہی ہے. پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ اجلاس پہ اجلاس کرتا چلا جا رہا ہے, حالانکہ یہ فیصلہ تو اگر فیصلہ حلقے کے لوگ کریں تو یہ پریشانی نہ ہو. اب نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں بیٹھ کر فیصلے کریں گے پھر شکایات بھی پیدا ہوں گی. ہر پارٹی میں مختلف خیال لوگ موجود ہیں,
دڑے بھی موجود ہیں, شخصیات بھی موجود ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا وہ ہمارے سدھو صاحب, کیا نام ہے جن کا, طاہر سدھو, مسلم لیگ نون کے طاہر سدھو صاحب, فیصل آباد سے جو ہیں, جو اقلیتوں کے طاہر minorities سدھو. طاہر سدھو بڑے سرگرم تھے وہ. اب ان کا نام چوتھے نمبر کی پرائرٹی میں چلا گیا. اسی طرح خواتین کو آپ دیکھیں تو خواتین کو پورے صوبے میں یعنی ڈویژن سطح پر, ڈسٹرکٹ سطح پر کو آپ کو تقسیم کرنا چاہیے تھا نا. وہاں تو خاتون ورکرز موجود ہیں نا. اب وہ بھی دیکھیے, کسی کی بیگم, کسی کی بہن, کسی کی بھتیجی, کسی کی بہو, تو مسلم لیگ نون جو ہے اس نے خود اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈالا ہے. اور اب ابھی تک تو ان کے ٹکٹ جو ہے اناؤنس نہیں ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب پہلے ٹکٹ اپنے فیصلہ کریں تو پھر کسی سے ایڈجسٹمنٹ ہوگی نا. 12 جنوری تک کہہ رہے ہیں کہ اناؤنس کر دیں گے. تو یہ ایک ایکسرسائز ہے, میں توقع رکھنی چاہیے, کیونکہ مسلم لیگ نون میں اور جو کچھ بھی ہو, ابھی تک جو نواز شریف صاحب جو ہے نا, ان کی گرفت مضبوط ہے. یعنی ان کو وائلیٹ کرنا مشکل ہوگا کسی کے لیے. اور جب وہ فیصلہ کر دیں گے تو توأن و کرہن اسے ماننا پڑے گا. اگر جب بعض اوقات بڑی مشکل ہو رہی ہے, یعنی میرا تو سمجھا طلال چودھری صاحب کا ٹکٹ بھی خطرے میں پڑا ہوا. لیکن آپ نے کہا کہ گرفت مضبوط ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ حمزہ بھی کچھ شکایات کر رہے تھے, کچھ تحفظات کا اظہار کیا. ایک طرف کہہ رہے ہیں مریم کا گروپ ہے, ایک طرف حمزہ کا گروپ ہے, ایسا ہی ہے کچھ سلمان صاحب؟ گروپ اس پارٹی میں کوئی نہیں ہے. وہ حتمی فیصلے کا اختیار ہوتا ہے نواز شریف صاحب کو. جہاں تک ابھی تک انہوں نے ٹکٹیں اناؤنس کیوں نہیں کی, چونکہ کچھ پارٹیز کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. اور وہ ایڈجسٹمنٹ کی ذمہ داری ہے شہباز شریف صاحب کی, چونکہ ان کی وہ حکومت میں شامل رہے تھے, اتحادی, خاص طور پہ آئی پی پی سے ان کا مسئلہ ہے, کاف لیگ سے ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں, چودھری شجاعت صاحب سے, اور ایک احترام کا رشتہ ہے ان کا, تو وہ تو اسی دن ہی طے ہو گئے تھے. طارق چیمہ صاحب کی نشست کا ایشو ہے, وہ بھی صاحب کے مطالبات بھی محدود ہیں. محدود ہے. اصل چیز شاہد صاحب جو ہے وہ ہے اناج پسندی آئی پی پی کا, آئی پی پی کا ایشو ہے. اور آئی پی پی نے 32 قومی اسمبلی کی اور 58 صوبائی اسمبلی کی. کیا سوچ کے مانگی؟ دیکھیں, مانگا توپ کا لائسنس سے جاتا ہے, ملتا ہے پسٹل کا. کہ اس وقت لاہور کے اندر ان کے 2 پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں, علیم خان صاحب ہیں, اون چودھری صاحب ہیں. ہمارے ہاں وہ افغان آتے تھے نا چیزیں بیچنے کے لیے, تو مانگتے تھے چیز کا ہزاروں میں, 1000 روپیہ ہے, 1000 روپیہ, 200 میں دے کے چلے. اور آپ ایک دفعہ ہمارے گھر آئے تو میری 1000 روپیہ, میری بیوی نے کہا 200 روپیہ. مجھے بڑا غصہ آ گیا, میں نے کہا وہ 1000 روپیہ مانگ رہا ہے, آپ 200 روپیہ کہہ رہی ہیں, کوئی 400 500 600 کی بات ہے. انہوں نے کہا آپ چپ رہے مت, وہ 200 روپیہ میں دے گئے.